سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ خاموش آنسوؤں کو بھی قبول کرتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ تنہائی میں بہنے والے آنسوؤں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جو بندہ لوگوں سے چھپا کر رب کے سامنے روتا ہے وہ اخلاص کی علامت ہے۔ ایسے آنسو رحمت کی متوجہ کرتے اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ سوال ہے کیا نیک نیت انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب ہے نیک نیت انسان کے اعمال کو قیمتی بنا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو قریب کرتی ہے۔ جب ارادہ خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑی برکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کی سچائی کو دیکھ کر راستے آسان فرما دیتا ہے۔ سوال ہے کیا تنہائی میں کیا گیا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے؟ جواب ہے تنہائی میں کیا گیا گناہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں، اسی لیے خلوت میں تقویٰ اختیار کرنا ایمان کی اصل پہچان ہے۔ سوال ہے کیا دعا قسمت سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ جواب ہے دعا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک عظیم طاقت ہے جو حالات بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو لکھی ہوئی تقدیر میں بھی بہتری فرما دیتا ہے۔ یقین کے ساتھ کی گئی دعا مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ سوال ہے کیا دل کا ساتھ ہونا خطرناک ہے؟ جواب ہے دل کا ساتھ ہونا انسان کو نصیب سے دور کر دیتا ہے۔ گناہوں کی کثرت دل پر اثر ڈالتی ہے اور نور کم کر جاتا ہے۔ استغفار اور ذکر دل کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ سوال ہے کیا کسی کو معاف کرنا واقعی فائدہ مند ہوتا ہے؟ جواب ہے معاف کرنا دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جو بندہ دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے۔ یہ عمل آخرت میں بلند درجات کا سبب بنتا ہے۔ سوال ہے کیا آزمائش اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کبھی آزمائش بندے کے درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہر تکلیف کے پیچھے کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ سوال ہے کیا ہر نیکی فوراً اثر دکھاتی ہے؟ جواب ہے کچھ نیکیوں کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، بعض اعمال کا بدلہ آخرت کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ سوال ہے کیا حسد ایمان کو کمزور کر دیتی ہے؟ جواب ہے حسد دل میں بے سکونی اور ناراضگی پیدا کرتی ہے۔ یہ انسان کی نیکیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے خیر چاہنا ایمان کی علامت ہے۔ سوال ہے کیا سچی توبہ کے بعد نیا آغاز ممکن ہے؟ جواب ہے سچی توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ جو دل سے پلٹ آئے اس کے لیے نئی شروعات ممکن ہے۔ سوال ہے کیا کم علم والا بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے؟ جواب ہے علم کا زیادہ ہونا شرط نہیں بلکہ علم اہم ہے۔ جو تھوڑا جان کر بھی اس پر عمل کرے وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ خلوص اور کوشش کو پسند فرماتا ہے۔ سوال ہے کیا وقت ضائع کرنا نقصان دہ ہے؟ جواب ہے وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے جس کا حساب ہوگا۔ ضائع کیا گیا وقت واپس نہیں آتا۔ اچھے کاموں میں گزرا وقت ہی اصل سرمایہ ہے۔ سوال ہے کیا ذکر واقعی دل کو سکون دیتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کی بے چینی کم کرتا ہے۔ یہ روح کو طاقت اور امید فراہم کرتا ہے۔ ذکر کرنے والا کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا۔ سوال ہے کیا انسان اپنی زبان سے اپنے انجام بدل سکتا ہے؟ جواب ہے اچھی بات انسان کے درجات بلند کر سکتی ہے، بری زبان نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ زبان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ چھوٹی کوشش کو بھی دیکھتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ بندے کی چھوٹی سے چھوٹی محنت کو جانتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش دونوں کا بدلہ دیتا ہے۔ سوال ہے کیا اصل دولت ایمان ہے؟ جواب ہے ایمان دل کو سکون اور زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ دنیا کی دولت عارضی ہے مگر ایمان دائمی نعمت ہے۔ اصل کامیابی ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا کیونکہ یہ دین کا ستون ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی سنور سکتے ہیں۔
نماز کی پابندی انسان کی آخرت سے کامیابی کا بنیادی مقصد ہے۔ سوال ہے، کون سا گناہ انسان کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے؟ جواب ہے، تکبر ایسا گناہ ہے جو انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ شیطان کی پہلی نافرمانی ہے، جھوٹا ہے۔ عاجزی اختیار کرنا ہی انسان اس بیماری کا علاج ہے۔ سوال ہے، کون سی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب ہے، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص مقام رکھتی ہے۔ والدین کی سچی دعا بھی قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ دل کی گہرائی سے مانگی گئی فریاد خالی نہیں لوٹتی۔ سوال ہے، کیا رزق صرف محنت سے ملتا ہے؟ جواب ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، مگر کوشش ضروری ہے۔ حرام طریقے وقتی فائدہ دیتے ہیں مگر برکت چھین لیتے ہیں۔ حلال کمائی میں سکون اور خیر شامل ہوتی ہے۔ سوال ہے، کون سی عادت انسان کو جنت کے قریب کرتی ہے؟ جواب ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ نرم لہجہ اور معاف کر دینے کی عادت دل جیت لیتی ہے۔ اچھا کردار عبادت کے برابر اجر دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا بیماری گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے؟ جواب ہے، مومن کو پہچاننے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ صبر کے ساتھ برداشت کی گئی بیماری درجات بلند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مومن کی تکلیف کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ سوال ہے، سب سے خطرناک روحانی بیماری کیا ہے؟ جواب ہے، دل کا سخت ہو جانا سب سے خطرناک بیماری ہے۔ جب نصیحت اثر نہ کرے تو انسان گمراہی کے قریب ہو جاتا ہے۔ ذکر اور توبہ دل کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ سوال ہے، کیا خاموشی کبھی گناہ بن سکتی ہے؟ جواب ہے، اگر حق بات جانتے ہوئے بھی انسان ڈر کے خاموش رہے تو یہ کمزوری ہے۔ ظلم کے سامنے سچ کہنا ایمان کی طاقت ہے، مگر فضول باتوں سے بچنے کی خاموشی عبادت ہے۔ سوال ہے، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے کم ہو۔ اخلاص کے ساتھ کی گئی چھوٹی عبادت بھی عظیم ہے۔ ریاکاری عمل کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ سوال ہے، کیا گناہ دل کی روشنی کو کم کر دیتے ہیں؟ جواب ہے، ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کی جائے تو دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ استغفار دل کو دوبارہ روشن کر دیتا ہے۔ سوال ہے، اصل طاقتور کون ہے؟ جواب ہے، اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ بدلہ لینا آسان ہے مگر معاف کرنا بلند طرفی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ سوال ہے، کیا دنیا کی محبت نقصان دہ ہے؟ جواب ہے، اگر دنیا دل پر غالب آ جائے تو آخرت بھول جاتی ہے۔ مال اور شہرت عارضی ہیں اور ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینا ہی کامیابی ہے۔ سوال ہے، کیا ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ مایوسی اختیار کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ صبر کرنے والا آخرکار راحت دیکھتا ہے۔ سوال ہے، کون سی چیز نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے؟ جواب ہے، ریاکاری نیکیوں کے اجر کو ختم کر دیتی ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا عمل بے وزن ہو جاتا ہے۔ خالص نیت ہی عمل کو مقبولیت دلاتی ہے۔ سوال ہے، جنت کا سب سے قیمتی انعام کیا ہوگا؟ جواب ہے، جنت میں سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ مومن کے لیے اپنے رب کو دیکھنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی اصل کامیابی اور دائمی خوشی ہے۔ سوال ہے، کیا قبر میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ جواب ہے، قبر میں سب سے پہلے انسان سے اس کے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایمان والا درست جواب دے سکے گا کیونکہ اس نے دنیا میں یقین رکھا تھا۔ یہ لمحہ دنیا کی زندگی کا اصل امتحان ثابت ہوگا۔ سوال ہے، کون سا عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے؟ جواب ہے، فرض عبادات کی پابندی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ نوافل کے ذریعے بندہ مزید قرب حاصل کرتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہر عمل قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوال ہے، کیا دل کی نرمی نعمت ہے؟ جواب ہے، نرم دل ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ جو نصیحت سن کر متاثر ہو جائے وہ ہدایت کے قریب ہے۔ سخت دل انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔
سوال ہے کون سا گناہ چھوٹا سمجھ کر کیا جاتا ہے مگر بڑا ہوتا ہے؟ جواب ہے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ لینا خطرناک عادت ہے۔ بار بار کیا گیا چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے۔ توبہ میں طاہر دل کو اندھیرے میں ڈال دیتی ہے۔ سوال ہے کیا آزمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے؟ جواب ہے یہ آزمائش ناراضگی نہیں بلکہ کبھی بلندی درجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما کر مضبوط بناتا ہے۔ صبر کرنے والا آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل دل کو زندہ رکھتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر غور دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کو تازگی دیتا ہے۔ غفلت دل کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتی ہے۔ سوال ہے کیا سچ بولنا ہمیشہ فائدہ مند تھا؟ جواب ہے سچ وقتی مشکل لا سکتا ہے مگر انجام بہتر کرتا ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے کر نقصان میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو عزت دیتا ہے۔ سوال ہے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جواب ہے سب سے بڑی کامیابی جہنم سے نجات اور جنت کا حصول ہے۔ دنیا کی کامیابیاں عارضی اور ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ سوال ہے کیا نیکی چھپانا بہتر ہے؟ جواب ہے خفیہ نیکی ریاکاری سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا پوشیدہ عمل زیادہ قیمتی ہوتا ہے لیکن دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے ظاہر کرنا بھی جائز ہے۔ سوال ہے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے؟ جواب ہے ظلم کرنا اور کسی کا حق مارنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ کو ضرور سنتا ہے۔ انصاف اور دیانت ایمان کی پہچان ہے۔ سوال ہے کیا استغفار واقعی زندگی بدل سکتا ہے؟ جواب ہے استغفار گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ یہ دل میں سکون اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ مسلسل استغفار انسان کی تقدیر سنوار رکھتا ہے۔ سوال ہے کیا غصہ کنٹرول کرنا عبادت ہے؟ جواب ہے غصے کو قابو کرنا مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ جو معاف کر دے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہوتا ہے۔ صبر انسان کی شخصیت کو باوقار بناتا ہے۔ سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ ہر نیت کو جانتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں سے بھی واقف ہے، اسی لیے نیت کی اصلاح سب سے اہم ہے۔ خالص نیت عمل کو قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ سوال ہے کون سا خوف انسان کو بچا لیتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ یہ خوف دل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ خوف خدا ہی اصل حفاظت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے عورت کے کس کپڑے پر جنات کا حملہ کرتے ہیں؟ جواب ہے اسلام میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ جنات عورت کے کسی خاص کپڑے پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ بات زیادہ تر معاشرتی کہانیاں یا توہمات ہوتی ہیں۔ دین میں اس سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ حفاظت کا اصل ذریعہ پاکیزگی، پردہ، باوضو رہنا، حفاظت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، نہ کسی مخصوص کپڑے سے ڈرنا ہے۔